پاکستان میں عدالتی نظام ہونے کے باوجود معاشرے میں موب جسٹس یا کسی مجمع کی طرف سے فوری طور پر سزا دینے کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا اداروں پر اعتماد کی کمی ہے یا چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کے ساتھ وہ سلوک کر سکتے ہیں جو ماضی میں سیالکوٹ میں سری لنکا کے ایک شہری کے ساتھ دیکھا گیا؟ سید کلیم امام پاکستان میں پولیس کے نظام کے بارے میں بہت کام کر چکے ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ کلیم، چاہیے تو یہ ہے کہ جس طرح دوسرے جرائم کے جو ملزمان ہوتے ہیں ویسے ہی توہین مذہب کے ملزمان بھی، ان کو بھی تھانے میں ابتدائی رپورٹ سے لے کر وکیل کرنے پھر عدالتی کارروائیوں کے نظام سے گزرنا ہو، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ توہین مذہب کے ملزم کو دوسروں سے مختلف کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جی ہاں، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں، قانون جتنے بھی بن رہے ہیں وہ پرائمریلی جو ہے لوگوں کی جو ویلیوز ہیں، کلچرز ہیں، بلیوز ہیں، اس کے حساب سے سارے یہ قانون بن رہے ہیں۔ لیکن اوور دا ایئرز یہ ہوا ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اور ان کو ایک نیریٹو بلڈ کر کے ایک پرپسفل ایجنڈے کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کسی شخص کی بھی توہین کرنا، کسی مذہب کی بھی توہین کرنا وہ غلط ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے جس میں نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ اگر کسی بھی مذہب کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی جس سے دل آزاری ہوتی ہے تو بالکل کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ ایسے قانون بنے ہوئے، اور سول میٹرز میں تو ڈیفامیشن لائبلٹی کا حصہ، لیکن دین یو ہیو ٹو پروسیڈ پراپرلی۔ ہمارے یہاں چیلنج یہ آ گیا کہ اس کو پروسیڈ کرنے میں ہی بہت ساری کباتیں ہیں۔ مثلا جو کر رہا ہے اس کو ڈر لگ رہا ہے، جنہوں نے کیا ان کو نقصان اٹھانا پڑا، اور ساتھ ساتھ اب بہت سے لوگ ہیں جو اس کو سیاسی طور پہ یا انٹرسٹ کے حوالے سے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وچ از کنڈیمیبل، اینڈ اٹس ٹائم کہ ہم ان چیز کو انشور کریں کہ جو لا بھی بنائیں وہ دیکھیں کتنا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے امپلیمنٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ کتنے ریشنل، ریزنیبل اور کوہیرنٹ ہو۔ لیکن جب توہین مذہب کے کیسز کی بات کرتے ہیں ہم، تو اس میں کیا آپ نے چونکہ سسٹم میں کام کیا ہے، ایک لمبا عرصہ سرو کیا ہے اس سسٹم میں، تو اس میں کیا پولیس کے نظام میں کوئی کمزوری ہے، عدالتی نظام کے مسائل ہیں، یا عام لوگ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ پھر ایک پرسیپشن جو سرٹنلی ہم دیکھتے ہیں بلٹ ہوتا ہوا کہ توہین مذہب کے ملزم کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جس طرح اب آپ سائبر کی دنیا دیکھ رہے ہیں، ایک نئی چیز یا ایک نیا رجحان جب آتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے اور ججز اور باقی لوگوں کا بھی کام ہے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، ماڈرنائز کریں، اس حوالے سے آگے چلیں۔ جو پولیس آفیسرز ہیں دے لیک ٹریننگ، ان کو چارج کراؤڈ اور چارج اسپیشلی ان دی کانٹیکسٹ آف ریلیجسلی بینگ چارج، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ان کی ٹریننگ آپ نے بہتر کرنی ہے، آپ نے ان کی نیگوسیشن سکلز کو بہتر کرنا ہے، آپ نے آئی ٹی اور باقی جو اس قسم کے ایکوپمنٹس یا گیجٹس ہیں جو کہ مدد کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پرائمریلی جہاں یہ لیگ بیہائنڈ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو اتنا پروفیشنلی نہیں لیا گیا۔ جو جتنے بھی واقعات ہوئے، بھی میں آپ کی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اس حوالے سے بھی، لیکن ایوری جو انسیڈنٹ نیڈس این آفٹر ایکشن ریویو، اور ہر واقعہ پہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا کیوں ہوا اور آئندہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں، اس پہ اتنی فوکس نہیں ہوتی۔ دوسرا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کانسٹیبلری ہے یا لا انفورسمنٹ ہے، بہت سے لوگوں کی جو لٹریسی یا انڈرسٹینڈنگ لیول ہے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ جب وہ نعرے ایسے سنتے ہیں جو کہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی ان نعروں کے اس جذبے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بعد میں ہمارے ساتھ بھی کوئی اس قسم کا سلوک نہ ہو۔ لیکن اٹس ٹائم کہ پولیس اپنا ڈیو پروسیس ٹھیک کرے اور عدالتیں بھی اپنی اس حوالے سے ان چیز کو سمجھیں۔ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں نے بہت سے کیسز میں جہاں بلاسفیمی لاز لگے ہیں لوگوں کو بری کیا ہے، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے عدالتوں کا۔ اسی طرح پولیس نے اپنی انویسٹیگیشنز میں بھی بہت سے لوگوں کو ایگزونریٹ کیا۔ لیکن آپ کی بات صحیح ہے، اوور آل اگر کلچر دیکھیں، لیکن ایک پہ تو جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کے ساتھ کیسے آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، اس کی ہیومن رائٹس اور اس کے رائٹس کو ساروں کو آپ نے انشور کرنا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ اس کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اور یہ جو فرینزی کراؤڈ جو اکٹھا ہو جاتا ہے کسی مقصد کے تحت، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایکچولی کہ ہوا کیا، اور ایک آدھ لوگوں کی باتوں پہ سب چل پڑتے ہیں۔ آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم اپنی پریکٹس کو بہتر کریں، لاز کو بھی دیکھیں، لیکن مور دین دیٹ اس کی جو امپلیمنٹنگ اور جو ڈیو پروسیس ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایک جو چیز آپ نے کہی اس میں کافی پوائنٹس نکلتے ہیں جو آپ نے بات کی، ہم سیاست جو جس طرح سے مذہب کے ایلیمنٹس اور یہ سب مکس ہوتے ہیں تو اس سے جو چیز آگے پاپ اپ ہوتی ہے
وہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہے سوسائٹی کے لیے. لیکن ہم نے ایک چیز جو دیکھی ہے کہ جتنا بھی یہ موب جسٹس کے جو واقعات ہیں، یہ کہیں بھی موب اگر انوالو ہے کسی بھی قسم کے واقعے میں قانون توڑنے کے، تو کہا تو جاتا ہے کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں حکومت کی طرف سے، ہر دفعہ ہم یہ اسٹیٹمنٹس دیکھ چکے انتظامیہ کی طرف سے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، قوانین بھی موجود ہیں. تو آج تک لایا گیا کسی کو اس کٹہرے میں اس بیسس پہ کہ وہ اس پورے موب جو اس کا حصہ تھا جس نے قانون توڑا؟ اور پاکستانی معاشرے میں تو یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے. ایک ایوولوشن ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. آپ کی بات درست ہے کہ شروع میں تو صرف الزام ہی لگتا تھا اور آپ سمجھیں کہ وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ناؤ ہی از ٹو بی کنڈیمڈ اور ناؤ ہی از ٹو ٹرائل اور نو ٹرائل ہی ہیز کمیٹڈ این آفینس، اور آپ نے جو ہے اس کو الٹیمیٹلی اینڈ اسٹیٹ جو بھی قانون کا ہے کہ سزا دینی ہے، لائف امپریزنمنٹ دینی ہے یا ڈیتھ سینٹینس دینی ہے. آپ دیکھیں کہ جو اچھی چیز ایوالو ہوئی ہے کہ کسی کو آج تک ڈیتھ سینٹینس نہیں ہوئی، بلکہ جنہوں نے کیا ان کو ڈیتھ سینٹینس ملی اور ان کو بھی امپریزنٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے. سو ناؤ دیر از اے ویری تھن لائن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے جس طرح کہا نا کہ پروسیس کو اچھا کرنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالتوں میں جب یہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کو جن پہ الزام لگے ان کو اس طرح سزا نہیں دی گئی، اور یہ عدالتوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اس حوالے سے. اور اسی طرح آج تک کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیل میں وہ جتنا سا رہ رہے ہیں وہ بھی ایک پنشمنٹ کا فارم ہے، لیکن اگین دے آر انڈرسٹینڈنگ اٹ. لیکن دین دے آر ویسٹڈ انٹرسٹ، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی بہت سے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. بٹ ایوری انسیڈنٹ آف لنچنگ یا لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح سے ڈیفینیٹلی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، خاص طور پہ سیاسی مقاصد کے لیے جب یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یا پرسنل گینز کے لیے بھی، پراپرٹی کے ایشوز میں ہم نے بہت حد تک دیکھے کہ اس طرح کے واقعات سامنے آئے، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپشنز ہیں کیا؟ اس کے کاؤنٹر کے لیے کہ آپ نے اپنے انویسٹیگیٹرس کو ٹریننگ دینی ہے، اور آپ نے اس کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے. آپ نے وہ سارے اس کو انوائرمنٹ دینا ہے جس کے تحت وہ فیل پروٹیکٹڈ ہو، اور اپنی فیملی ممبرس کو فیل کرے کہ دے آر سیف. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی مسٹ ہیو دیٹ مورل کریج ٹو سے کہ دس از نو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ان فیکٹ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ اور اگر پاسبل ہے تو کتنے سالوں کا پروسیس ہوگا یہ؟ کیونکہ اوور نائٹ تو یہ ہونے والا نہیں ہے. پروسیس شروع ہو چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایوالو ہوئی ہیں، عدالتوں نے سزائیں نہیں دیں بہت ساری چیزوں میں. پولیس نے بہت سے لوگوں کو جس پہ الزام لگا تفتیش کے بعد وہ سمجھتے تھے الزام درست نہیں ہے، پولیس نے ان کو بری کیا ہے، اور پولیس نے اور عدالتوں نے لوگوں کو چھوڑا ہے. کئی ایسے کیسز آپ میں مثال لے سکتے ہیں آپ کہ جہاں پکڑے گئے، پرچہ ہوا، چلان آئے، عدالت نے ان کو چھوڑ دیا. سو پیپل آر انڈرسٹینڈنگ ناؤ کہ یہ ایکچولی بلاسفیمیس نہیں ہے. کریم، ایک چیز میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں ہم اس کو بھی ایڈریس کرتے چلیں. جس طرح سے ایک تو یہ کہ پاکستان کے پاس ریسورسز کے حوالے سے کویسچن مارک ہمیشہ ہی رہتا ہے، اور اگر ہم دوسرے اسلامک ممالک جو ہیں ان میں اگر اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں بھی توہین مذہب کے واقعات اگر ہوتے ہوں گے تو وہاں ان سے کس طرح سے نمٹا جاتا ہے؟ اور ان تجربات سے دوسرے ممالک کے، اسلامی ممالک کے خاص طور پہ تجربات سے پاکستان کو کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل. ہمیں کئی جگہ سے، جیسے ایون انڈونیشیا، ایران اور ایون ایجپٹ میں انہوں نے یہ بڑا اس کو اسٹریجنٹلی فالو کرتے ہیں کہ جس نے الزام لگایا اور الزام جھوٹا ثابت ہوا تو اس کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر تفتیش میں کوئی ایسی لوپ ہولس رہ گئے اور اس کے باوجود دا لا انفورسر اسٹل وانٹس ٹو پروسیکیوٹ، دے آر آلسو ٹیکن ٹو ٹاسک. اسی طرح جو وٹنسز آ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جوڈیشری کے لیول پہ، کورٹس لیول پہ، وہاں بھی خاصی اسکروٹنی ہو رہی ہے. لیکن آپ کو یہ مثالیں ملتی ہیں جیسے انڈونیشیا، ایجپٹ اور ایون ملیشیا میں انہوں نے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز بھی بنائے. ایون ابو دھابی میں ہدایہ سینٹر ہے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے بہت سارے ایسے ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرامز چل رہے ہیں کہ جہاں وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یس کہ آپ کسی پہ الزام اگر کسی نے ایسے کوئی کام کیا بالکل اس سے پوچھا جانا چاہیے، لیکن پراپر تفتیش، اور اگر اس نے واقعی میں کیا اس کو قانون کے سارے تقاضوں سے، مراحل سے گزر کے ہی آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. کسی انڈیویجول کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے، یہ نہیں کر سکتا، اور یہ غیر قانونی ہے، اور اٹس اے کرائم. بہت بہت شکریہ سید کلیم امام، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک جس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا.